السلام علیکم۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگھار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا، وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر، شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ اپنی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ، لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کرے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے جاتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والے سے نہیں بلکہ سہ جانے والے سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی ترتیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔
3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹے سے کرتے ہیں۔ کانٹے پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ روح کو تکلیف دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔